اچھا، جب ہم قرآن میں جانوروں کی کہانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ عام طور پر اخلاقی اسباق ہے نا، لیکن کیا ہو اگر ان کہانیوں کا مقصد کچھ اور ہو، کچھ بہت گہرا؟ ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں جانوروں کا ذکر صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے بارے میں ایک بہت بڑے پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چلیں ایک بہت ہی ڈرامائی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ فرعون پر جو مینڈکوں کی وبا بھیجی گئی تھی، پہلی نظر میں تو یہ سیدھا سیدھا ایک عذاب لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خاص، ایک ٹارگیٹڈ پیغام چھپا ہوا ہو؟ یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وبا صرف ایک آفت نہیں تھی، بلکہ یہ مصری دیوتاؤں کے پورے سسٹم پر ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ دراصل مینڈکوں کی یہ وبا زرخیزی کی دیوی ہیکٹ کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھی، جس کا سر مینڈک کا تھا۔ تو یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ تو ان کے مذہبی عقائد کی بنیادوں کو ہلانے والی بات تھی۔ تو مینڈکوں کی اس مثال سے ہم ایک بہت بڑے قرآنی تصور کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کو اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں کے طور پر دیکھنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم لفظ سامنے آتا ہے، آیات، یعنی نشانیاں۔ قرآن گویا کائنات کو ایک کتاب کی طرح پیش کرتا ہے، جہاں ہر مخلوق، ہر پتا، ہر جانور ایک نشانی ہے جو کسی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ سوچ خدا، فطرت اور انسان کے تعلق کو دیکھنے کا پورا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی پرانی روحانی بات نہیں ہے، یہ تو آج کی سنجیدہ علمی تحقیق کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے اسکالرز قرآن کے اس ماحولیاتی اور حیاتی پہلو پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ اس کے گہرے معنی کو سمجھا جا سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کا تصور عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے۔ قرآن ہمیں کچھ بہت ہی خاص مثالیں دیتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کو لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے وحی کی گئی، یعنی اسے الہام کیا گیا کہ وہ گھر بنائے اور ایسا شہد بنائے جس میں شفا ہے۔ اور آج سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں کا سماجی نظام کتنا پیچیدہ اور منظم ہوتا ہے، اور ہمارے ماحولیاتی نظام میں ان کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے۔ پھر حضرت سلیمان اور چیونٹی کی کہانی ہے، جس میں ایک چیونٹی اپنی پوری کالونی کو آنے والے خطرے سے خبردار کرتی ہے۔ یہ بات آج کی مائمیکالوجی، یعنی چیونٹیوں پر ہونے والی سائنسی تحقیق سے حیرت انگیز طور پر ملتی ہے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ چیونٹیاں فیرومونز نامی کیمیکلز کے ذریعے ایک دوسرے کو بہت پیچیدہ پیغامات بھیجتی ہیں۔ اور پھر اونٹ ہے۔ قرآن سیدھی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے؟ یہ دعوت ہے اس کی حیرت انگیز خوبیوں پر غور کرنے کی، پانی کو بچانے کی غیر معمولی صلاحیت سے لے کر اس کے خون کے خاص خلیوں تک جو اسے صحرا کے سخت ترین حالات میں بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قرآن بحث کو اگلے منطقی قدم کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر یہ مخلوقات اتنی اہم ہے تو پھر ان کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں میزان کا تصور آتا ہے، یعنی توازن۔ قرآن کے مطابق کائنات کو ایک بہت ہی نازک توازن پر بنایا گیا ہے، اور ہمارا کام اس توازن کو قائم رکھنا ہے، اسے بگاڑنا نہیں۔ یہ تصور آج کے ماحولیاتی پائیداری یا ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی کے نظریات سے سیدھا سیدھا جا ملتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری آتی ہے خلیفہ کے کردار سے، یعنی زمین پر خدا کا آمین، لیکن اس کا مطلب حاکم بننا نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار نگران بننا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمیں تمام مخلوقات کی بھلائی کا ذمہ دار بناتی ہے۔ اور یہ آیت اس تصور کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ زمین پر کوئی چلنے والا جانور نہیں، مگر وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کی بھی اپنی کمیونٹیز ہیں، اپنے معاشرے ہیں، وہ صرف ہمارے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نظریہ اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے جس میں انسان خود کو کائنات کا مرکز سمجھتا ہے۔ تو اب سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، ان تمام حوالوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں دو مختلف رویوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے سائنسی مطابقت، یعنی قرآن سے جدید سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، لیکن یہ رویہ اکثر متن کے گہرے روحانی مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ درست رویہ ہے تفکر کا، یعنی فطرت میں اللہ کی حکمت کو دیکھنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور کائنات میں اپنے مقام پر غور کرنا۔ یہی قرآن کا اصل مقصد لگتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ اگر فطرت واقعی نشانیوں سے بھری ایک کتاب ہے جو مسلسل ہم سے بات کر رہی ہے، تو پھر آج کے ماحولیاتی بحران کے دور میں یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے؟